السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں آبرو کی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ناول پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ آپ کا ایک لائک، ایک کامنٹ میرے لیے انرجی ڈرنک کا کام کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتی ہوں اپنی ناول کی طرف۔ میری بات کو سمجھو، اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ پیار کرنے والا مرد ہر کسی کو نہیں ملتا، تم تو خوش نصیب ہو۔ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ زاویار بھائی تم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میمونہ نے ہر ممکن کوشش کی آبرو کو سمجھانے کی، جبکہ آبرو بنا کوئی جواب دیے میمونہ کی بات کو بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ وہاں اصغر نے زاویار کو سمجھایا تھا، یہاں میمونہ نے آبرو کو سمجھایا۔ دونوں ہی اپنی غلطی پر شرمندہ تھے۔ آبرو کے لیے خود پر کیے گئے ظلم کو فراموش کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ میمونہ کے کہنے پر زاویار کو ایک موقع دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میمونہ نے دونوں کے بیچ کی کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے ایک سرپرائز پارٹی کا انتظام کیا تھا، جو کہ زاویار کے گھر پر ہی ہونی تھی۔ اس پلان میں ارم اور آبرو اور رخسانہ بی بی بھی شامل تھیں۔ میمونہ نے ڈیکوریشن کی ذمہ داری ارم کو دی تھی، اس لیے ارم نے ڈیکوریشن کی ہیلپ کے لیے رمشا کو بلوایا تھا۔ رخسانہ بی بی کھانے کے انتظامات میں لگی تھیں۔ آبرو کا کام تھا خود کے لیے اچھا ڈریس سلیکٹ کر کے تیار ہونا، اور میمونہ سب کو انوائٹ کرنے میں مصروف تھی۔ میمونہ نے اقصیٰ اور فلزہ کو بھی انوائٹ کیا تھا اور کہا تھا آصف اور عامر سے پچھلی بار والی کوئی شرارت نہ کرے۔ بھائی، ملک فرار ہو گیا، ولی زاویار کے آفس میں آ کر بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ولی؟ وہ کیسے فرار ہو سکتا ہے؟ میں نے تم سے کہا تھا اس پر کڑی نظر رکھنا۔ جی بھائی، میں کھانا کھانے کے لیے کچھ دیر وہاں سے ہٹا تھا، جب واپس آیا تو چوکیدار بے ہوش پڑا تھا، ہال کے دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں جب ہی سمجھ گیا تھا معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، اندر گیا تو ملک فرار تھا۔ اس ہال کی خبر تو کسی کو نہیں ہے، آخر کون ہے جو ملک کی سرپرستی کر رہا ہے، جسے میرے بارے میں اتنی جانکاری ہے؟ بھائی، یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں، آخر ایسا کون ہے جو ہماری نظروں سے بچا ہوا ہے؟ ولی، پتہ لگاؤ، زمین آسمان ایک کر دو، لیکن اب تم اپنی شکل اسی وقت دکھانا جب تم میرے اس خفیہ دشمن کا پتہ لگا لو گے۔ جی بھائی، ولی یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ نوک نوک، آ جاؤ۔ اصغر تو؟ ہاں جی، میرے پاس میمونہ کی کال آئی تھی، اس نے مجھ سے کہا ہے زاویار بھائی کو آفس سے اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ ہاں ہاں ہاں، خیریت تو ہے؟ ساتھ کیوں بلایا ہے؟ پتہ نہیں ان عورتوں کے بیچ کیا کھچڑی پک رہی ہے، چل چل کر دیکھتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بس میں کچھ کام نپٹا لوں پھر چلتے ہیں۔ اوکے۔ اصغر وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آبرو، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ یار میمونہ، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا پہنوں۔ اوف آبرو، تم بھی نا، پہلے کہتی مجھے۔ اب ہٹو، میں نکالتی ہوں کوئی اچھا سا ڈریس۔ یہ کہہ کر میمونہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ یہ پہنو۔ میمونہ نے آف وائٹ بال گاؤن نکالا۔ میمونہ، میں یہ کیسے پہنوں؟ جیسے پہنا جاتا ہے بالکل ویسے ہی پہنو گی؟
اور آج تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گی۔ لیکن میمونہ چپ، بالکل چپ، اب کچھ نہیں کہنا۔ میمونہ نے ایسے ڈانٹا تو آبرو چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جاؤ پہلے ڈریس پہن کر آؤ، پھر میں تمہارا ہیئر اسٹائل بناتی ہوں۔ آبرو نے بھی اچھی بچی کی طرح اس کے حکم کی فرمانبرداری کی۔ میمونہ نے آبرو کو کسی شہزادی کی طرح تیار کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے؟ زاویار اور اصغر گھر پہنچے تو گھر کی لائٹس آف تھیں۔ چاروں طرف اندھیرا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں، چل گاڑی سے نکل کر دیکھتے ہیں، اصغر نے کہا۔ ملک فرار ہو چکا ہے، کہیں یہ ملک کا کام تو نہیں؟ زاویار گھبرا کر بولا۔ آبرو، آبرو! زاویار گھبراہٹ کا شکار ہو کر آبرو کو پکارنے لگا، لیکن گھر پر کوئی موجود نہ تھا۔ رخسانہ بی بی، کہاں ہیں سب؟ سرپرائز! بہت ساری مشترکہ آواز آئی اور پھر یکدم لائٹس آن ہوئی۔ سارے مہمان لان میں موجود تھے۔ لان کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اف میمونہ بھابھی، آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ زاویار کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، سرپرائز کیسا لگا؟ ہاں جی، بہت اچھا ہے۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، ایک سرپرائز اور ہے جو آپ کو شاید بہت پسند آئے گا۔ وہ کیا؟ زاویار نے تجسس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں 3 تک گنتی ہوں، پھر وہ سرپرائز آپ کے سامنے ہوگی۔ باقی مہمان بھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ 1 2 3 ٹن ٹنا! میمونہ اپنی جگہ سے ہٹی، اس کے پیچھے آبرو چھپی تھی۔ آف وائٹ بال گاؤن میں ملبوس، بالوں کا خوبصورت جوڑا بنایا تھا جس پر چھوٹا سا نفیس نگینوں کا تاج سجا ہوا تھا۔ کرلی کرلی لٹیں چہروں پر بکھری ہوئی تھیں۔ لمبی چین نما سلور ایئر رنگ کان میں پہنا ہوا تھا۔ آج وہ پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ زاویار تو آبرو کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تمہاری تعریف کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہ آبرو کے قریب آ کر بولا۔ تھینک یو۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے آبرو نے جواب دیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اوکے۔ اصغر اور زاویار فریش ہونے کے لیے اندر چلے گئے، جبکہ باہر بڑی دھوم سے پارٹی چل رہی تھی۔ میمونہ نے بہت سے گیمز کا اہتمام بھی کیا تھا۔ گائز، اب ہم بوتل گیم کھیلیں گے۔ بوتل کا فرنٹ جس کی جانب آئے گا اسے پنشمنٹ ملے گی، اور جس کی جانب بوتل کا بیک آئے گا سزا اس کی پسند کا ہوگا۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ زاویار اور اصغر کے آنے کے بعد میمونہ نے اناؤنس کیا۔ ہاں جی، ہم تیار ہیں، سب نے مشترکہ کہا۔ سارے گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ میمونہ نے بوتل گھمائی۔ بوتل کا فرنٹ ارم کی جانب آیا جبکہ بیک رمشا کی جانب تھا۔ اوکے، اب رمشا ارم کو پنشمنٹ دے گی، میمونہ نے جھٹ سے کہا۔ اوکے، ارم کو 10 بار اٹھک بیٹھک کرنا ہوگا۔ یار، یہ کیسی پنشمنٹ ہے؟ ارم نے منہ بسوڑے کہا۔ نو ایکسکیوز، میمونہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے بابا، کرتی ہوں۔ ارم نے 10 بار اٹھک بیٹھک کی، جبکہ وہاں موجود سب لوگ اسے دیکھ کر خوب انجوائے کر رہے تھے۔ میمونہ نے دوبارہ بوتل گھمائی تو فرنٹ اصغر کی جانب آیا جبکہ بیک آبرو کی جانب۔ بھابھی، تھوڑی ہلکی سزا دیجیے گا، آخر میں آپ کا ایک عدد دیور ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، جی میرے ایک عدد دیور،
جی، آبرو نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، جبکہ یہ الفاظ سن کر زاویار کے اندر ہلچل سی مچی تھی۔ کم از کم آبرو نے اسی بہانے اسے اپنا شوہر تو تسلیم کیا تھا۔ آپ نے میری پیاری سی دوست کو سب کے سامنے کس کرنا ہے؟ آبرو نے سزا سنائی۔ اوئے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میمونہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ واؤ بھابی، آپ نے کیا خوبصورت سزا سنائی ہے، اصغر پرجوش ہو کر بولا۔ نہیں اصغر پلیز، نو ایکسکیوز، ارم نے جھٹ سے کہا۔ ارم کی بچی، میمونہ نے دانت پیس کر کہا۔ ریڈی ہو میری جان؟ میمونہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہاں موجود سب حیران تھے کہ اصغر واقعی سب کے سامنے کس کرنے والا ہے۔ اصغر نے میمونہ کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی پر بہت ہی نزاکت سے بوسہ دیا۔ جہاں سب نے تالیاں بجائیں، وہیں میمونہ نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اصغر نے اس کے ہونٹوں کو نہیں چوما۔ ارم نے بوتل گھمائی۔ اس بار بوتل کا فرنٹ زاویار کی جانب تھا جبکہ بیک میمونہ کی جانب۔ چلو جی، مسٹر بیس جال میں پھنس گئے، عامر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میمونہ پلیز، آبرو نے میمونہ کو منت بھرے لہجے سے پکارا۔ وہ سمجھ چکی تھی اب میمونہ بھی وہی سزا دے کر اپنا بدلہ وصول کرے گی۔ ہاں نو ایکسکیوز، میمونہ نے ایک ادا سے کہا۔ میمونہ بھابی سزا جلدی سنا دیں، کیوں سسپینس کریٹ کر رہی ہیں؟ زاویار نے کہا۔ سوچ تو رہی تھی تم سے سود سمیت بدلہ لوں، لیکن جاؤ بخش دیا، میمونہ نے آبرو کی جانب دیکھ کر کہا۔ شکر ہے خدا کا، آبرو نے سرگوشی کی جسے زاویار نے بآسانی سنا تھا۔ ہاں تو زاویار بھائی، آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو آبرو کے لیے ایک گانا سنانا ہوگا۔ چلو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، زاویار کی آواز تو ویسے بھی بہت پیاری ہے، اصغر نے سزا سن کر کہا۔ ہاں یار، یاد ہے کالج اور اسکول میں یہ کتنا اچھا گاتا تھا، آصف نے بھی اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ اوکے، مجھے سزا منظور ہے۔ گانا گاتے ہوئے زاویار کی آنکھیں نم ہوئی تھیں جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں گانے کا ایک ایک لفظ آبرو کے دل پر لگ رہا تھا، اس کے جسم میں سرسری سی مچی تھی۔ چلو غائز، اب سارے کپل پیپر ڈانس کریں گے، ہر ایک اسٹیپ کے بعد آپ سب کو پیپر فولڈ کرنا ہے۔ گیم کی رول سمجھ آ گئی؟ میمونہ نے میوزک آن کیا۔ ارم نے سارے کپل کو ایک ایک نیوز پیپر تھما دیا جسے زمین پر بچھا کر سب کھڑے ہو گئے۔ آر یو ریڈی گائز؟ میمونہ نے پوچھ کر میوزک آن کیا۔ آبرو زاویار، اصغر میمونہ، عامر اقصیٰ، آصف فلزہ اور آخر میں ارم اور رمشا تھے۔ ساڑی میں تم بہت آفت لگ رہی ہو، کب سے تم سے کہنا چاہ رہا تھا لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا، اصغر ڈانس کرتے ہوئے بولا۔ تھینک یو اصغر، میمونہ شرما کر بولی۔ اوکے، راؤنڈ 2، میوزک روک کر ارم نے کہا۔ سب نے اپنے پیپرز فولڈ کیے، میوزک آن ہونے پر سب نے ڈانس اسٹارٹ کیا۔ اب سارے ہی کپل ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے تھے۔
آبرو کا اس طرح زاویار کے قریب آنا اس کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہا تھا۔ اس راؤنڈ پر ارم اور رمشا آؤٹ ہوئے تھے۔ راؤنڈ 3 سٹارٹ ہوا۔ نزدیکی مزید بڑھی تھی۔ آبرو کی نظر زمین پر تھی، جبکہ زاویار کی نظر تو اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس راؤنڈ میں آصف اور فلزا گیم سے باہر ہوئے۔ نیکسٹ راؤنڈ اسٹارٹ ہوئی، جس میں تینوں کپل ایک دوسرے سے بالکل چپکے ہوئے تھے۔ آبرو زاویار کے سینے میں سر رکھی ہوئی تھی۔ اسے زاویار کی بے قابو دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس راؤنڈ میں اصغر اور میمونہ آؤٹ ہوئے۔ نیکسٹ راؤنڈ میں ایک طرف زاویار اور آبرو تھے اور دوسری طرف عامر اور اقصیٰ تھے۔ میمونہ نے میوزک آن کیا۔ دونوں کپل نے ڈانس شروع کیا۔ دونوں اپنی اپنی بیویوں کو گود میں اٹھا لیا تھا، کیونکہ پیپر میں ایک فرد کے کھڑے ہونے کی ہی جگہ تھی۔ یہ راؤنڈ دونوں کپل نے پاس کر لیا تھا۔ لاسٹ راؤنڈ اسٹارٹ ہوا۔ پیپر فولڈ کرنے کے بعد صرف ایک پیر پر ہی کھڑے رہ سکتے تھے۔ دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کو اٹھایا اور ایک پیر پر کھڑے ہو گئے۔ اقصیٰ میں گر جاؤں گا، عامر ہلتے ڈولتے بولا۔ عامر، کچھ دیر کی بات ہے، ہمیں گیم جیتنا ہے۔ ابھی اقصیٰ کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ عامر لڑکھڑا کر گرا، جبکہ زاویار بالکل نارمل کھڑا تھا۔ سب نے کلیپنگ کی۔ ہاں جی، تو آج کے گیم کے ونر ہیں زاویار بھائی اور آبرو، میمونہ نے اناؤنس کیا۔ آپ دونوں کو سب سے پرفیکٹ کپل کا لقب دیا جاتا ہے۔ تھینک یو، دونوں نے مشترکہ کہا۔ ارے ارے رک جائیں، جوڑی نمبر 1 کے لیے میری اور اصغر کی طرف سے ایک تحفہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اصغر اور میمونہ نے ایک جیولری باکس دیا۔ آبرو نے باکس کھولا تو اس میں 2 سلور چین تھے، جس میں ایک دل بنا ہوا تھا۔ لاکٹ تھا جو جڑا ہوا تھا، لیکن دونوں کے پارٹس الگ الگ تھے۔ اب یہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کو پہنانا ہے۔ پہلے آبرو نے زاویار کو چین پہنائی، پھر زاویار نے آبرو کو پہنائی۔ یہ ایک دل ہے جو آدھا زاویار بھائی کے پاس ہے اور آدھا آبرو کے پاس۔ یہ آدھا دل آپ دونوں کو ہمیشہ یہ احساس دلاتا رہے گا کہ آپ دونوں مل کر ہی ایک ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی دور جائے گا تو وہ اپنا آدھا حصہ اگلے کے پاس چھوڑ کر جائے گا۔ یہ لاکٹ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ جوڑ کر رکھے گی۔ میمونہ نے لاکٹ کا مطلب سمجھایا۔ دیکھا کتنا اچھا گفٹ ملا انہیں، تم کچھ دیر اور کھڑے نہیں رہ سکتے تھے؟ اقصیٰ چڑ کر بولی۔ یار چپ ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے، ایک گیم ہی تو تھا، تم تو بس ہر چیز کو کمپٹیشن سمجھ لیتی ہو، عامر نے غصے سے کہا، جو اپنی بیوی کے نیچر سے خوب واقف تھا۔ سب نے ڈنر کیا۔ پارٹی کے اختتام پر سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ آبرو، زاویار نے بہت پیار سے پکارا۔ جی، بہت حسین لگ رہی ہو۔ تھینک یو۔ میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ زاویار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ جی بولیں۔ نہیں کچھ نہیں، چھوڑو رہنے دو۔ یہ کہہ کر زاویار گھر کے اندر جانے لگا۔ زاویار کی تو جیسے سانسیں رکی تھیں، وہ وہیں ٹھہر گیا۔ کیا کہنا چاہتے تھے؟ بولیں، میں سننا چاہتی ہوں۔ وہ میں زاویار بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ بولیں، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ پہلے تم پرومس کرو تم میری باتوں کا کوئی غلط مطلب نہیں نکالو گی، اور بات تمہیں پسند نہ آئے تو بے شک منع کر دینا۔ اوکے،
پرومس۔ اب بولے بھی، کیا میں کچھ دیر کے لیے تمہیں اپنے سینے سے لگا سکتا ہوں؟ زاویار کی باتیں سن کر آبرو نے خاموشی اختیار کر لی۔ تمہیں اعتراض ہے تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ یہ کہہ کر زاویار اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ یہاں آبرو اپنے ہاتھ مسلتی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ شاید زاویار کو روکنا چاہتی تھی، لیکن روک نہیں پائی۔ اصغر، ہم دونوں نے ان دونوں کو ملانے کا کتنا اچھا پلان بنایا نا؟ مجھے لگتا ہے اب دونوں کے بیچ کی دوریاں ختم ہو جائیں گی، میمونہ پرجوش ہو کر بولی۔ ہاں میری جان، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ان دونوں کے رشتے میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ اصغر، آپ کا گفٹ والا آئیڈیا تو بہت کمال کا تھا۔ ہاں، اپنی عقل مند بیوی کی صحبت کا اثر ہے، اصغر نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ ارم اور رمشا بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اصغر نے پہلے رمشا کو اس کے گھر ڈراپ کیا، پھر ارم اور میمونہ کو لے کر گھر آ گیا۔ صبح زاویار آفس جانے کے لیے تیار ہو کر روم سے باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ آبرو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ آبرو، تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ زاویار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ زاویار کو پریشان دیکھ کر آبرو نے کہا، پھر اتنی صبح اٹھنے کی وجہ؟ ویسے ہی آبرو یہ نہ کہہ پائی کہ وہ زاویار کے لیے اٹھی ہے، اسے آفس بھیجنے کے لیے۔ رخسانہ بی بی نے دونوں کا ناشتہ ٹیبل پر لگایا۔ ناشتے کے بعد زاویار آفس کے لیے نکل رہا تھا تو آبرو بھی اس کے پیچھے آئی، اسے سی آف کرنے کے لیے۔ اچھا، تو میں چلوں؟ زاویار نے ایسے سوال کیا جیسے وہ آبرو سے کوئی محبت بھرا جملہ سننا چاہتا تھا۔ آبرو نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ آبرو زاویار کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی، لیکن بہت آہستہ آہستہ۔ اس کے لیے ماضی کی تلخیوں کو بھولنا اتنا آسان نہ تھا۔ زاویار بھی اسے اسپیس دے رہا تھا، وہ خود بھی اس رشتے کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ آہ آہ، ملک کی چیخ پورے ہاسپٹل میں گونجی۔ وہ درد کی تکلیف سے چلا رہا تھا۔ زاویار نے اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی تھی۔ اس کے ساتھی جو اسے زاویار کی قید سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے تھے، فی الحال وہ اس وقت ملک کا علاج کروا رہے تھے۔ امی، آپ بار بار کیوں ایک ہی ضد لے کر بیٹھ جاتی ہیں؟ میں نے کہا نا، جب مجھے کرنی ہوگی شادی میں کر لوں گا۔ وہ دن کب آئے گا بیٹا؟ تم ماضی کی تلخ یادوں سے باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ تمہاری عمر بھی تو ہوتی جا رہی ہے، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، پروین بیگم تڑپ کر بولی۔ امی پریشان نہ ہو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بیٹا، اگر تمہیں میری طبیعت کی اتنی فکر ہوتی تو میری بات نہ ٹالتے۔ امی، میں نے کب انکار کیا ہے، کہہ تو رہا ہوں کر لوں گا، لیکن مجھے کچھ وقت دیں۔ بیٹا، یہ بات تو تم پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہو۔ امی پلیز، آپ تو سمجھے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 6 مہینے کا وقت دے رہی ہوں۔ اس بیچ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند آتی ہے تابش تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی پسند کی بہو لے آؤں گی اور پھر تمہاری ایک نہیں سنوں گی، سن لیا تم نے؟ پروین بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے میری امی، اب میں جاؤں؟ جاؤ۔ ایکسکیوز می، کیا آپ مجھے پرنسپل کے آفس کا راستہ بتا سکتے ہیں؟
جی کیوں نہیں، ضرور۔ یہاں سے اوپر سیڑھیاں چڑھ کر لیفٹ سائڈ پر ہے پرنسپل کا آفس۔ 4 لڑکوں کی گیدرنگ میں سے ایک لڑکے نے راستہ بتایا۔ تھینک یو سو مچ۔ ارم نئی طلبہ تھی، اسے ابھی کالج کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے جس سے راستہ پوچھا تھا وہ اس کالج کے بگڑے ہوئے آوارہ لڑکے تھے۔ ارم اس بات سے ناواقف تھی۔ راستے کے مطابق ارم چلنے لگی جیسے ان لڑکوں نے بتایا تھا۔ جب جگہ پر پہنچی تو وہ لیڈیز ٹوائلٹ کا راستہ تھا۔ اسے شدید غصہ آیا۔ وہ دوبارہ نیچے اس لڑکے کے پاس آئی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، ارم اس لڑکے سے مخاطب ہوئی۔ سارے لڑکے ارم پر ہنس رہے تھے۔ جی بولیے، اور ہیلپ چاہیے؟ اس لڑکے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ کو کچھ دینا ہے۔ ارم کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ اوہو، کچھ دینے آئیے یار، سب لڑکوں نے اوٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا دینے آئی ہیں؟ جلدی دیجیے نا۔ تو لیجیے۔ یہ کہتے ہی ارم نے زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اس آوارہ لڑکے کے گال لال کر دیے تو وہاں اچانک خاموشی سی چھا گئی۔ سارے ہی لڑکے ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ آج تک کسی میں اتنی جرات نہ تھی کہ کوئی ان آوارہ لڑکوں سے الجھے۔ کالج کے پرنسپل بھی ان لڑکوں سے شدید پریشان تھے، لیکن وہ بے بس تھے کیونکہ سب امیر باپ کے بگڑیل اولاد تھے۔ پرنسپل کے آفس میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ ارم وہاں سے جانے لگی تو تابش نے پیچھے سے آواز دی۔ تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ ارم نے سوال کیا۔ نہیں، میں بھی نیو اسٹوڈنٹ ہوں، میرا ان لڑکوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ارم تابش کے ساتھ چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا دونوں ہی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ دونوں کی کلاسز، پریکٹیکل سب ساتھ ہوا کرتے تھے۔ دونوں کی دوستی گہری سے گہری ہوتی گئی، اور کب یہ دوستی پیار میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا۔ دونوں نے پڑھائی مکمل ہو جانے کے بعد شادی کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، لیکن شاید تقدیر کو یہ منظور نہ تھا۔ تابش کو ایک اسپیشل کیس کے لیے اسلام آباد جانا پڑا، جہاں اس کے سینئر ڈاکٹر زبیر اس کی سرپرستی کرنے والے تھے۔ نہیں جاؤ تابش، پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، ارم بجھے بجھے لہجے سے بولی۔ ارم صرف 2 دن کی تو بات ہے، پھر تو میں تمہارے پاس ہی آ جاؤں گا۔ تابش ارم کو سمجھا کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ ارم اسے کراچی ایئرپورٹ پر سی آف کرنے کے لیے ساتھ گئی تھی۔ جب وہ واپس آ رہی تھی تو وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی بہت اچھے اچھے اور پیارے پیارے ناول لکھ سکوں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اسی طرح مجھے بہت زیادہ پیار اور محبت دیتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔